بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بڑا کھڑا کیا ہے، بلکہ انہوں نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیر جو بھی کیا ہے کمال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں نئی روایت کو جنم دیا ہے اور ان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک بدلے ہوئے پاکستان میں آپ دقیانوسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ہر معاملے پہ جو ہے وہ اپنا درگزر سے کام لے لیں کہ چلو جی چھڈو، مٹی پاؤ۔ مٹی نہ پاؤ، آپ مسئلے کو حل کرو، آپ اس سوسائٹی کو، معاشرے کو ایک ویژن دو، بتاؤ کہ ہم نے کس طرف آگے بڑھنا ہے۔ لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ہر معاملے پر جو ہے وہ اپنا مٹی ڈالے یا معاملے کو جو ہے وہ اپنا اندیکھا کرے اور آگے بڑھ جائے، کیونکہ کچھ ایشوز، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ نے کیا سٹانس لیا ہے اور انہوں نے اپنا وزن کس طرف ڈالا ہے۔ یہ انہوں نے بڑا میں سمجھتا ہوں تاریخی قدم اٹھایا ہے، اور ڈیفینیٹلی میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے، لیکن اس قسم کا رد عمل کسی وزیر اعلیٰ، کسی وزیر، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا، حالانکہ یہ رد عمل آنا چاہیے تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور کے اچرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون کی طرف سے ایک لباس زیب تن کرنے پر کچھ لوگوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ مذکورہ خاتون مبینہ طور پہ توہین قرآن کی مرتکب ہوئی ہے، اور وہ جو ویڈیوز اس وقت سامنے آئی تھیں اس میں آپ سن سکتے ہیں ان مولوی حضرات کو جو کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے اتنی بڑی توہین کی ہے کہ میرا جو ایمان ہے وہ مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ لیکن سلام ہے وہ خاتون لیڈی پولیس افیسر جو ہیں اے ایس پی شہر بانو قریشی، شہر بانو نقوی، ان پہ کہ انہوں نے اس سچویشن کو بڑے عمدہ انداز میں جو ہے وہ سولو کیا، اور اس خاتون کی موت سے جان بھی بچائی، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو جو ہے وہ ذرا کول ڈاؤن بھی کیا۔ یہ درست ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی ایک ذرا جذباتی قسم کی قوم ہے، لیکن اور پھر مسئلہ یا معاملہ پیدا ہو جائے کہ جی یہ تو توہین رسالت کا ہے، توہین مذہب کا ہے، توہین قرآن کا ہے، توہین صحابہ کا ہے، تو پھر تو جناب علی شاید حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ لیکن انہوں نے بڑے بہتر انداز میں اس مسئلے کو حل کیا۔ لیکن میں تب سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جس مولوی صاحب نے ان عربی رسم الخط کے الفاظ کو جواز بنا کے اتنی بڑی جو ہے وہ ایک سچویشن پیدا کر دی، اور جب یہ سارا انویسٹیگیشن ہوئی یا یہ چیز سامنے ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، جو کہا جا رہا تھا ویسا نہیں ہے، یہ تو ایک عام لباس ہے، اور اس قسم کا لباس مختلف جو اپنا ہماری خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پہ خواتین یہ زیب تن فرما رہی ہیں، کر رہی ہیں، تو اور پھر ان الفاظ کے ذریعے کسی قسم کی توہین قرآن بھی نہیں کی گئی۔ تو اس کے بعد جو ویڈیو آئی میں نے اس پر بھی کہا کہ اس خاتون سے معافی کیوں منگوائی گئی، لیکن اب یہ خبر سامنے جب آئی کہ اس واقعہ پر پولیس نے، جن لوگوں نے یہ سارا معاملہ پیدا کیا، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اشتعال دلایا، ان لوگوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اب اتنے دن کے بعد ایف آئی آر کیسے درج ہوئی؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ دیکھیں جس دن یہ واقعہ پیش آیا، جس دن سب کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف حلوے کا جلوہ ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اور یہ پوری جو سچویشن پیدا ہوئی، تو اس کے بعد مجھے کم از کم یہ مجھے لگا کہ جناب ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، ویسے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اس کی کوئی بھی سویٹ ڈش ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات کے بارے میں حلوہ چونکہ بڑا ایک عام فہم ہے کہ جی مولوی صاحبان حلوہ بڑا پسند فرماتے ہیں، تو بھئی اچھی چیز ہے، غذا بھی اچھی ہے، پسند ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے یہ بڑا حیرت ناک تھا کہ یار حلوے کی جو الفاظ ہیں
ان کا تقدس بھی اتنا زیادہ ہے کہ اگر حلوہ کسی کپڑے پہ لکھا ہو، کسی سوٹ پہ تحریر ہے، اور ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ اس پر ان کا اس قسم کا ریئیکشن آئے، یہ ویسے میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ لیکن یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے نا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اگر پولیس نے یہ مقدمہ درج کرنا ہوتا تو اسی دن درج کیا جانا چاہیے تھا۔ اس دن درج کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ سر یہ بڑی خوفناک قسم کی وہ نا کیا کہتے ہیں، ذرا آگ سے کھیلنے والا معاملہ ہے، اور اس سے کھیلنے کے لیے ایک حوصلہ اور جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کی ویژن ہونی چاہیے، تب ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے اس پہ اگر کسی کے خلاف کاروائی ہوتی تو کس کے خلاف ہونی تھی؟ جس نے اس معاملے کو اتنی ہائپ پہ لے کے ان کے خلاف ہونی تھی نا۔ تو اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی تو پھر نیا شوشہ کھڑا ہو جاتا، اور ہماری سوسائٹی میں پھر یہ ہوتا کہ نہیں جی دیکھیں جی یہ تو حالات خراب ہونے والی بات ہے۔ لیکن سر مقدمہ درج کروایا ہے مریم نواز نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کیونکہ اس وقت پنجاب کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ یہ میں اس فیصلے پہ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں، ان کی تحسین کرتا ہوں۔ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو اس قسم کے واقعات کے بعد کھلا چھوڑ دیا اور آپ نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو پھر کل کلا یہ واقعات بڑھتے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ 9 مئی کے بعد بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے وہ جو طاقتور ہیں انہوں نے 9 مئی کو ہضم کر لیا، یا 9 مئی کو جو ہے چلو جی کوئی گل نہیں، یا انہوں نے چودھری شجاعت صاحب مجھے یاد آ گئے کہ مٹی پاؤ، اگر جناب اس پہ مٹی ڈالی نا تو یاد رکھیے گا پھر آپ کسی کو روک نہیں سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغاوت اگر روکی نہ جائے یا کچلی نہ جائے تو ایک بار بغاوت کو آپ کسی بھی وجہ سے برداشت کر گئے تو پھر آپ کبھی بھی بغاوت کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے، پھر ہر بندہ ہی آ جائے گا نا وہاں پہ۔ تو میرا تو کام ہے کہ آپ کو یاد دلاتے رہنا کہ خیال کیجئے ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں سیاست کے اور احتجاج کے جو زاویے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں۔ اور یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو ہوتا ہے نا شہد کی مکھیوں کا جتھا، اور وہ کیا کہتے ہیں جو چھتا، ہاں پنجابی میں انہوں چھتا ہی کہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ چونکہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں تو اگر آپ اس طرف جائیں تو وہ اٹیک کر دیتی ہیں نا اکٹھے ہو کے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا اسی طرح کا کام کیا ہے، لیکن ویل ڈن چیف منسٹر صاحبہ، آپ نے بہترین اقدام کیا ہے، اور اس سوسائٹی کو اس جیسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، وہ علماء کرام جو دین اسلام کو اس کی مکمل روح کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ جو اسلام کا سبق ہے رواداری کا، محبت کا، بھائی چارے کا اور انسانیت کے احترام کا، جو اس سبق سے آشنا ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ اچھا اقدام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں ہمیں ایک ویژن نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی وطن عزیز میں، اسی وطن عزیز کی ایک اکائی میں پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان بغاوت کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک مخصوص جماعت کا جو کردار ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، انہوں نے حلف اٹھایا، اور خیر حلف اٹھانے سے پہلے بھی جو انہوں نے اعلانات فرمائے وہ بھی سب کے سامنے، لیکن حلف برداری کی تقریب میں جو نعرے لگے وہ تو پاکستان سے سیدھا اعلان بغاوت ہے۔ اب وہ ویڈیوز تحریک انصاف کے مختلف جو واٹس ایپ سوشل میڈیا کے گروپس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ وائرل ہیں، بہت زیادہ سرکولیٹ کی جا رہی ہیں، جن میں علی امین گنڈا پور صاحب جیسے ہی وہ وہاں پہ آئے ہیں گورنر ہاؤس میں، خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں، تو وہاں پہ نعرے لگائے گئے ہیں ویلکم ٹو سلطنت عمرانیہ۔ اندازہ لگائیں اس کا مطلب کیا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست سے اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے نام سے اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کی ریاست ہے، اور اس ریاست کے جو امین ہیں ان کا نام وہ اپنا علی امین گنڈا پور ہے، اور وہاں پہ مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، وہ تو خیر سیاسی بیان ہے، لیکن ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے، لوگوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ پچھلے کتنے ماہ سے یہ کام جاری ہے کہ ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور اب اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ لوگ کھلے عام اعلان بغاوت کر رہے ہیں، وہ ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس جو کہ وفاق کا نمائندہ آفس ہے، وہاں پہ جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، گورنر کی موجودگی میں اور وفاق کے نمائندہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ نعرے لگائے گئے ہیں۔ پیغام کسے دیا گیا ہے؟ سر پیغام دیا گیا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب وہ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے پتہ نہیں، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے 9 مئی پہ ان کا وہ رد عمل نظر نہیں آیا جو کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی سازش ہے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ واقعی پاکستان کے خلاف سازش ہے اور سازش تھی، لیکن ان سازشیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اور کارروائی نہ کرنے کا انجام آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کے سارے ملک کے اندر سے، یہ نہیں ہے کہ وہ مفرور ہو گئے، ملک سے فرار ہو گئے، وہ بھاگ گئے، نہیں، وہ اسی ملک میں موجود تھے، وہ KPK کے مختلف شہروں میں موجود تھے، بلکہ پشاور جیسے شہر میں موجود تھے، سارے کے سارے آ گئے نا باہر، وہاں سے حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں نا، اور ان کو حفاظتی ضمانتیں مل رہی ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہے ہیں، ان کے حلف ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈسپلن میں ہے نا، تو جنہوں نے گرفتار کرنا ہے وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں پہ جس آئین اور قانون نے اس افسر کو اختیار دیا، اتھارٹی دی، اسی آئین نے یہ بھی کہا کہ جو الیکٹڈ یہاں پہ ایگزیکٹو ہے، آپ نے ان کے حکم کی پاسداری بھی کرنی ہے، تو وہ اس لیے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ یہاں تک معاملہ پہنچا کیوں؟ اس لیے پہنچا کہ 9 مئی والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، آپ نے فیصلے نہیں کروائے، آپ نے سپیڈی پروسیس نہیں کیا، آپ نے ان کے جو ایویڈنس تھے وہ جنہوں نے کلیکٹ کرنے تھے یا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، وہ کام کس نے کرنا تھا؟ وہ پولیس نے کرنا تھا، اور ان ایویڈنس کو ایک قانونی شہادت کے طور پہ عدالت میں پیش جس نے کرنا تھا، اس نے بھی اپنا کام نہیں کیا، اور وہ ہے پراسیکیوشن۔ اگر یہ کام کیے جاتے، اگر فیصلے ہوتے، تو آج ان حالات کا پاکستان کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہتے ہیں جی 1 ہفتے میں مقدمات ختم کریں، نہیں ہو سکتے۔ آپ صوبے کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن آپ کے آرڈر کے باوجود یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیسز جا چکے ہیں عدالتوں میں، بہت سارے کیسز جو ہیں ان میں چلان پیش کر دیے گئے ہیں، عدالتوں میں چلان پیش ہو چکے ہیں۔ اب تو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں، وہ اگر آپ کو بری کر دیں تو ٹھیک، لیکن اگر عدالت نے یہ اپنا علی امین گنڈا پور یا دیگر لوگ ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو پھر یہ حکومت جو قائم ہوئی ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، اور دھڑن تختے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو حالات پہلے ہی خراب ہیں اور مزید خراب ہوں گے، اور خراب حالات میں پھر کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کو وہاں پہ انٹروین کرنا پڑے گا، اور وفاق کے انٹروین کا مقصد یہ ہے کہ ایک گورنر راج ہو سکتا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ خود حالات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور کی حلف برداری میں جو ہوا بتا دیا نا آپ کے سامنے، یہ ایون کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک خاتون کی طرف سے گھڑی لہرانے پر جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ وہ جو تحریک انصاف سے وہ ان کا تعلق ہے، بلکہ مختلف جماعتوں میں رہے ہیں، لیاقت ترکئی صاحب جو سینٹر بھی رہے ہیں،
لیکن ان پہ دیکھیں عمران خان کا ایسا اثر ہوا ہے کہ ان کی وہ جو اپنا ایک ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی، وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یار؟ صوبیہ شاہد صاحبہ جو کہ ایم پی ہیں، منتخب ایم پی ہیں، وہ وہاں پہ ایوان کے اندر گھڑی لہرا رہی ہیں. انہوں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، انہوں نے کسی کو جوتا تو نہیں مارا، انہوں نے کسی کی تضحیق تو نہیں کی، لیکن لیاقت ترکئی صاحب کی ان کے موبائل سے جو ویڈیو وائرل ہوئی، اب دیکھیں کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں جو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، جو غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے ایک خاتون کے حوالے سے، میں وہ الفاظ نہیں یہاں پہ بول سکتا، گندی گالیاں ہیں، غلیظ گالیاں ہیں، اور باقاعدہ ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں، یار میں وہ بات نہیں کر سکتا. لیکن صوبیہ شاہد صاحبہ کے لیے جو آواز پہلے دن اٹھائی جانی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھائی گئی. ہاں یہ ہمارے جو نامزد وزیر اعظم ہیں، جو ڈیفینیٹلی آج جن کا الیکشن مکمل ہو جائے گا، شہباز صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، ان سے کل ملاقات ہوئی ہے صوبیہ شاہد کی، اور انہوں نے صوبیہ شاہد کو جو ہے وہ اپنا مطلب ان کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار رکھا گیا اس کی مذمت بھی کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی کے پریمسز کے اندر یہ جو سارا واقعہ ہوا اس پر کارروائی کرنا خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ کہاں سے کریں گے جی؟ وہ تو چیلنج کر رہے ہیں، وہ تو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ تو کھلے عام جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. کون اس پہ کارروائی کرے گا؟ کارروائی کرنی ہے تو پھر آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جو ہے ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کیا، وہ ویڈیو موجود ہے نا جس میں وہ محترمہ کا نام لے کے ان کو جو ہے وہ گندی گالیاں دے رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ جو ساری کارروائی کی گئی ہے اس پہ جناب آپ آرڈر جاری کریں نا. جو آئی جی خیبر پختونخوا ہیں ان کو ڈائریکشن دیں، آپ گورنر صاحب کو جو ہے وہ کہیں، آپ ایف آئی اے کو کہیں، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیں کہ اس معاملے پہ کارروائی کی جائے، اور صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہے وہ یہ قانونی پروسیس آگے بڑھانے کے لیے متعلقہ فورمز پہ اپلیکیشن دیں. یہ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم وہاں پہ کارروائی کریں گے تو قومی اسمبلی میں یہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے لیے جو ہے پرابلمز پیدا کریں گے، تو پھر اس طرح کی سوچ کے ساتھ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. یہ جس سوچ کے لوگ ہیں ان سے نمٹنے کے لیے انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا، اور وہ جواب دیتی ہے مریم نواز. اب پھر کچھ لوگ سوچیں گے مریم نواز کو کیوں کر. بالکل آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر لوگوں کو بار بار نیب کی طرف سے نوٹس جاری کیے جاتے تھے. ایک پیشی پھر نوٹس، ایک پیشی پھر نوٹس. شہباز صاحب جب بھی جاتے تھے کہتے تھے نہیں کوئی میرے ساتھ نہیں جگہ، میں اکیلا جاؤں گا. وہ جاتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا کہ لوگ جائیں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، وہاں پہ کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں، ان پہ کوئی اور کیس نہ بن جائے. مریم نواز کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ انتقامی کارروائی ہے، ہمیں اس کا اسی انداز میں جواب دینا چاہیے. اور ایک پیشی ہوئی تھی وہاں پہ نیب آفس میں، جہاں پہ مریم نواز دروازے تک گئیں، نیب والوں نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ واپس جائیں، کیونکہ لوگ چلے گئے تھے نا ان کے ساتھ. تو وہاں پہ جب اس وقت پولیس نے لوگوں کو جو ہے وہ روکا یا ان سے ذرا ان کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، تو پھر جو کچھ وہاں پہ کیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ نوٹس جاری نہیں ہوا. تو سر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا مریم نواز کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق اگر آپ آگے لے کے جائیں گے نا تو پھر ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ جو ہے نا اپنا شہباز صاحب کی جو پالیسی ہے کہ نہیں جی مفاہمت کرنی ہے، مصالحت کرنی ہے، ملک کو مل کے چلانا ہے. بھئی ملک کو مل کے چلانا ہے لیکن ون سائیڈڈ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی شہباز صاحب، اور وفاق میں بیٹھنے والی طاقتوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. ایک ہاتھ سے بجاتے رہو، ہوا میں چلتے جائیں گے، دوسری طرف والے ادھر آ ہی نہیں رہے، تو پھر دوسری والوں کو یا تو پھر یہ ہے کہ ہاتھی بدل لو یا پھر ان کو ذرا لائن پہ لے آؤ. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.